اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ النساء کا ترجمہ آیت نمبر 39 سے شروع کر رہے ہیں۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 40۔ بے شک اللہ ذرا بھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا، اگر نیکی ہو تو وہ اس کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ آیت نمبر 41۔ پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ آیت نمبر 42۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، وہ اس روز تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ آیت نمبر 43۔ اے ایمان والو، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی جائے حاجت سے آئے یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 44۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے پھٹک جاؤ۔ آیت نمبر 45۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے، اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے۔ آیت نمبر 46۔ یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے محل سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے۔ وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں رعینا، دین میں عیب لگانے کے لیے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا اور سنو اور ہم پر نظر کرو تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا، مگر اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے، پس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم۔ آیت نمبر 47۔ اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی، اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے، تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، پھر ان کو الٹ دیں پیٹھ کی طرف، یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی سبت والوں پر، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 48۔ بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا طوفان باندھا۔ آیت نمبر 49۔ کیا تم نے دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 50۔ دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ آیت نمبر 51۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا؟ وہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔ آیت نمبر 52۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ آیت نمبر 53۔ کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے؟ پھر تو یہ لوگوں کو ایک دل برابر بھی نہ دیں۔ آیت نمبر 54۔ کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے؟ بس ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دے دی۔ آیت نمبر 55۔ ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا، اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے۔ آیت نمبر
56 بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ان کو ہم سخت آگ میں ڈالیں گے، پھر ان کے جسم کی کھال جل جائے گی تو ہم ان کی کھال کو بدل کر دوسری کر دیں گے اور تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 57 اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو ہم باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کے لیے ستھری بیویاں ہوں گی اور ان کو ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ آیت نمبر 58 اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچا دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ اچھی نصیحت کرتا ہے تم کو، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 59 اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں اہل اختیار کی اطاعت کرو، پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہتر ہے۔ آیت نمبر 60 کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور جو اتارا گیا ہے تم سے پہلے، وہ چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں شیطان کی طرف، حالانکہ ان کو حکم ہو چکا ہے کہ اس کو نہ مانیں اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر بہت دور ڈال دے۔ آیت نمبر 61 اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی طرف اور رسول کی طرف تو تم دیکھو گے کہ منافقین تم سے کترا جاتے ہیں۔ آیت نمبر 62 پھر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر پہنچے گی، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ خدا کی قسم ہم کو تو صرف بھلائی اور ملاپ سے غرض تھی۔ آیت نمبر 63 ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے خوب واقف ہے، پس تم ان سے اعراض کرو اور ان کو نصیحت کرو اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر وہ جب کہ انہوں نے اپنا برا کیا تھا وہ تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتا تو یقیناً وہ اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا پاتے۔ آیت نمبر 65 بس تیرے رب کی قسم وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنی باہمی جھگڑے میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ تم کرو اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور اس کو خوشی سے قبول کر لیں۔ آیت نمبر 66 اور اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کرو یا اپنے گھروں سے نکلو تو ان میں سے تھوڑے ہی اس پر عمل کرتے، اور یہ لوگ وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے یہ بات بہتر اور ایمان پر ثابت رکھنے والی ہوتی۔ آیت نمبر 67 اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر دیتے۔ آیت نمبر 68 اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتے۔ آیت نمبر 69 اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح، کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ من خیر۔